بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے اور اس میں رہنے والوں کو، اس میں بسنے والوں کو خوشحالی عطا کرے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبر ہے؟ آج پاکستان میں استعفوں کا دن تھا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل میڈیا تانیہ ایدروس اور معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا مستعفی ہو گئے ہیں اور ان کے استعفے فوری طور پر قبول بھی کر لیے گئے ہیں۔ تانیہ نے کہا ہے کہ مجھ پر کینیڈین شہریت کے حوالے سے تنقید ہو رہی تھی، اس لیے استعفیٰ دیا ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کے کہنے پہ WHO کی نوکری چھوڑ کے پاکستان آیا تھا، پھر بھی اگر میری ضرورت ہوئی تو میں حاضر ہوں، اور میں اس وقت اس لیے استعفیٰ دے رہا ہوں کہ اب کورونا پہ کنٹرول کر لیا گیا۔ ویسے میں کئی دنوں سے استعفیٰ دینے کا سوچ رہا تھا، لیکن آج استعفیٰ دیا ہے۔ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ استعفیٰ دینے کی صرف یہی وجوہات ہیں جو انہوں نے اپنے ٹویٹس میں بتائی ہیں، یا کوئی اور بھی وجوہات ہیں، پردے کے پیچھے کچھ اور بھی اگر چل رہا ہے تو یقیناً پردہ سرکانے کی کوشش تو آپ کو پتہ ہے ہم کرتے ہیں اور کریں گے۔ اور یہ بھی پوچھیں گے، اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ دوہری شہریت پہ اگر تانیہ ایدروس چلی گئی ہیں تو جو باقی 6 مشیر معاونین ہیں، کیا ان کی غیرت بھی جاگے گی؟ وہ بھی مستعفی ہوں گے یا وہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے؟ جائزہ لیں گے۔ آج قومی اسمبلی میں خاصی گرما گرمی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ ہمیں 10 کروڑ گالیاں دے لو، لیکن 10,000 نوکریاں ہی دے دو لوگوں کو۔ بیچارے لوگ غربت سے مر رہے ہیں، خودکشیوں پہ جا رہے ہیں اور ان کے حالات جو ہیں بڑے مشکل ہیں۔ ہمیں گالیاں دیتے رہو، کیونکہ ہم جب بھی کوئی سوال کرتے ہیں تو ہمیں گالیاں دینے کے لیے اپنے پکے بندے رکھے ہوئے ہیں۔ گالیاں ہمیں بالکل دبا کے دو، 10 کروڑ گالیاں دو، لیکن خدا کا واسطہ ہے کوئی عوام کے لیے بھی سوچ لو۔ اس پروگرام ان کی اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ انہوں نے کیا کہا۔ اس کے بعد پھر خواجہ آصف صاحب نے بھی کچھ فرمایا، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کچھ فرمایا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر پہلے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، ایک براہ راست پریس کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں شاہ محمود قریشی اور شہزاد اکبر اور ملکہ بخاری تھیں۔ اس میں بھی کہا گیا کہ قانون سازی میں ہم نے تعاون کا کہا تھا، اور شاہ محمود قریشی نے کہا میں نے قوالی نہیں گائی، پکا راگ سنایا ہے۔ وہ کون سا پکا راگ ہے مظہر برلاس صاحب سے پوچھیں گے۔ ہم آج شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جو ان کی مشترکہ پریس کانفرنس تھی۔ پریس کانفرنس کے حوالے سے تو لوگوں نے بہت ساری باتیں کر لیں، ہم آپ کو ایک نئے اینگل میں بات اس لیے سنائیں گے کہ جاتے جاتے شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جو کہا تھا کہ جوان قیادت کو آگے کریں گے، تو ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ شہباز شریف اس سارے معاملے سے کھسکنا چاہتے ہیں یا وہ بلاول بھٹو زرداری کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن بات سب سے پہلے استعفوں سے شروع ہوتی ہے۔ جناب مظہر برلاس صاحب، آج استعفے آ گئے 2 اور فٹافٹ قبول بھی ہو گئے۔ اوورآل جائزہ لیں، پھر آگے باریک باتیں آگے بعد میں۔ چلیں جی، باریک باتیں تو ہوں گی۔ میں سمجھا کہ آپ نے آج استعفوں کا دن کہا تو شاید ساری اسمبلیوں سے استعفے آ گئے ہیں، یا میں تو 2 پہلے حیران اہم ہوا۔ لوگ جو حکومت کے پورے نظام کو چلا رہے تھے، جو صحت کو چلا رہے تھے، ملک میں کورونا پر کہ دنیا میں کورونا چل رہی ہے، اور وہ وزیر صاحب چلے گئے، مشیر صاحب چلے گئے، اور دوسرا پاکستان ڈیجیٹل پاکستان جو بنانے کے لیے آئی تھیں اپنی نوکری چھوڑ کے امریکہ سے، وہ سنگاپور میں تھیں اور سنگاپور سے یہاں آئی تھیں، انہوں نے بھی آج ریزائن دے دیا۔ اور یہ وہ خاتون ہیں، آپ کو تو پتہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کی تعریف کی تھی، خطاب میں کہا تھا کہ وہ آئی ہیں، نوکری چھوڑ کے ادھر آئی ہیں، اور آج کا ان کا یہ فیصلہ ان کے لیے نیا ٹرن ثابت ہوگا۔ اچھا جی، اس میں یہ ہے جو میری معلومات ہیں، ایک تو ڈاکٹر ظفر مرزا جو ہیں ان پہ کافی ماہ سے تنقید ہو رہی تھی، اور PTI کے اندر سے بھی لوگ تنقید کر رہے تھے، ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی تنقید کر رہا تھا، اور انہیں 2-4 مرتبہ روکا بھی گیا پریس کانفرنس کرنے سے کہ آپ کورونا کے بارے میں یہ جو روزانہ بیٹھ جاتے ہیں اس سے ذرا گریز کریں، آپ کو پتہ ہوتا نہیں ہے حقائق کا، اور آپ جو آپ کے منہ میں آتا آپ کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ کافی عرصے سے اس میں تھے، اور سوچا جا رہا تھا کہ ان سے استعفیٰ کیوں نہیں لیا جا رہا، کیوں اور نہیں انہوں نے خود بھی آگے تھوڑا سا قطع کلامی معاف کہ انہوں نے خود بھی حکم جاری فرما رکھا تھا کہ کوئی سیکرٹری، کوئی وزارت اطلاعات کا کوئی شخص کورونا کے حوالے سے، کووڈ-19 کے حوالے سے بالکل میڈیا سے کوئی بات نہ کرے، ہاں کچھ نہ بتا۔ اب یہ ہے کہ اس میں 2 لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں،
کہ ایک ڈاکٹر حیدر علی ہیں، سوات سے ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ دوسرا جو صحت کی پارلیمانی سیکرٹری ہیں ڈاکٹر نوشین حامد، ان کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے کہ ان کو یہ پورٹ فولیو دے دیا جائے۔ اور ظفر مرزا صاحب جو ہیں یہ کافی عرصے سے زیر عطا بھی کہہ لیں تھے، چونکہ انہیں بہت سے کاموں سے روکا جاتا تھا۔ چلیں پھر اجازت دیں تو خبر دے دیتے ہیں ناظرین کو کہ اصل مسئلہ پردے کے پیچھے کیا ہے۔ مبینہ طور پر ناظرین، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے ایک بڑا خوبصورت کام کیا۔ انہوں نے کام یہ کیا، وزیر اعظم کو ایک دھوکہ دیا، بڑا خوبصورت دھوکہ یہ دیا، انہوں نے کہا کہ جو اس میں میڈیسنز کی جو قیمتیں ہیں وہ مہنگائی کے حساب سے کمپنیوں کو خود بڑھانے کا اختیار ہونا چاہیے، حالانکہ یہ اختیار ان کو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ وزیر اعظم اس جھانسے میں آ کے، وزیر اعظم سادہ منش آدمی ہیں، ان کو جو آ کے بریفنگ دیتا ہے وہ اس پہ یقین کرتے ہیں کیونکہ وہ خود سچے آدمی ہیں۔ یعنی یہ چینی والا کام ہوا، یہ انہوں نے جھانسا دیا کہ جناب وہ خود بڑھا دیں گے تو ان کو بڑھانے کی اجازت دی جائے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اگر اتنی مہنگائی سے وہ پہلے تنگ آئے ہوئے تھے اور ادویات کی مہنگائی کے اوپر بہت زیادہ اپوزیشن کھپ ڈال رہی تھی، وزیر اعظم نے کہا اوکے گو اہیڈ۔ تو سرکار نے یہ کام ڈالا کہ انہوں نے یہ اجازت لینے کے بعد وہ اجازت دے دی ڈریپ کو، اور ڈریپ سے جا کے قیمتوں جو یک لخت قیمتیں بڑھا دیں، اور 2 سال میں 4 دفعہ ادویات کی قیمتیں بڑھنے کے بعد لوگ جو ہیں جو پہلے مہنگائی سے مر رہے تھے وہ بیماریوں سے بھی مرنے لگ گئے، اور یہ ایک سب سے بڑا ایک بہت بڑا ایشو تھا، اور مبینہ طور پر اس میں اربوں روپے کی گڑبڑ ہوئی ہے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ اب آپ تشریف لے جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں۔ ایک اور بات، اور مزے کی بات یہ ہے، ایک کیس تو ان کا ایف آئی اے میں بھی تھا نا، وہ کون سا تھا؟ ایف آئی اے میں بھی اسی طرح کا وہ ادویات کے حوالے سے، اور اس سے پہلے جو عامر کیانی صاحب تشریف لے گئے تھے وہ بھی یہی صحت کا معاملہ تھا، اور اس میں بھی ادویات کی قیمتیں بڑھانے کا ایک معاملہ تھا مبینہ طور پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بات کرنے کے بعد، یہ خبر دینے کے بعد، میں مظہر برلا صاحب سے پوچھوں گا کہ یہاں آج بھی بات ہو رہی تھی کہ جنہ کھادیاں گاجراں تے پیٹ انہاں دے سول، ان کو بالکل معاف نہیں کریں گے۔ ایک خبر آج یہ بھی آئی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خصوصی طور پر علی زیدی صاحب کو اور باقی سارے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی جو کرپشن ہے اور وہاں جو فنڈ جاتا ہے، گزشتہ 11 سال میں جو وہاں لوٹ مار ہوئی ہے، اس کو بے نقاب کریں۔ سوال میرا معصومانہ سا یہ ہے کہ جیسے عامر کیانی گئے اور جیسے یہ گئے، ابھی تانیہ کی بات بعد میں کریں گے، جیسے یہ ظفر مرزا گئے، تو کیا وزیر اعظم صاحب حکم فرمائیں گے کہ اپنی چھتری تلے اس طرح کے مبینہ طور پر باوثوق ذرائع کے کہنے کے مطابق کرپشن کرنے والے لوگ، رپورٹ وزیر اعظم کے پاس پہنچ گئی ہے، وزیر اعظم کے ٹیبل میں، یہ میرے پاس یہ بھی اس حوالے سے بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے ان کے پاس رپورٹ پہنچ گئی ہے، کیا یہ ساری چیزیں آؤٹ ہوں گی، پبلک ہوں گی، پبلک کو بتایا جائے گا؟ اچھا، اس میں 2-3 باتیں اور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ظفر مرزا جب وزارت اطلاعات میں آئے تو ان کے ساتھ کوئی بے شمار صحت میں وزارت صحت میں جب آئے تو بے شمار لڑکے لڑکیاں آ گئے لیپ ٹاپ ڈالے ہوئے، اور بس وہ پھر رہے تھے وزارت، ہر ایک ایڈوائزر بنا ہوا تھا، ہر ایک منسٹری کے ایڈوائزر ہیں۔ ایک تو ان کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے، دوسرا ان کا جو پہلے ایف آئی اے کا کیس ہے اس کو بھی دیکھیں، اور یہ دوائیوں والے کو بھی دیکھیں۔ تیسرا یہ ہے کہ انڈیا سے بھی دوائیاں منگوائی گئی، جی وہ ان کو بھی دیکھا جائے۔ ہمیں ایک پورا شو کر چکے ہیں۔ ایک اور بندہ ہے، وہ پولیو کا انچارج بنا ہوا تھا، بابر عطا نام کا، وہ وزیر اعظم کے کسی اور چہیتے کے گاؤں کا رہنے والا ہے۔ بابر عطا صاحب لمبی چوڑی تنخواہ لیتے تھے، اور چونکہ آپ نے کیانی صاحب کی بات کی ہے تو کیانی صاحب کے دور میں وہ ہیلتھ منسٹر کو پوچھتا ہی نہیں تھا، وہ بابر عطا کہتا تھا آپ کون ہیں بھائی، میں ہوں بابر عطا، اور انہوں نے بہت ٹیکے لگائے۔ یعنی بابر صاحب نے بہت کچھ عطا فرمایا اپنے دوستوں کو۔ ایک اور مجھے یاد آ رہا ہے واقعہ، ایک منسٹر تھے کوئی کسی اور وزارت میں، یہ پرانے دور کی بات ہے کوئی، تو ان کو جب اس وزارت سے ہٹا کے تو وزیر صحت بنایا گیا تو انہوں نے مجھے کہا
ان کا وہ میں تو بڑی غلط فہمی میں رہا. میں نے کہا وہ کیا غلط فہمی تھی؟ اس نے کہا اس وزارت میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اصل تو مال ادھر ہے ہیلتھ میں. اس نے کہا میری تو آنکھوں پہ پٹی بندھی رہی. جی مجھے تو پہلے بھی کہا گیا کہ وزارت صحت لے لو، تو میں کہا نہیں مجھے وہ فلاں دے دو، اس میں شوش آیا، میڈیا ہے، فلانا ہے، لیکن مال ادھر ہے. اس نے کہا نو وہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں، وہ وزارت مال کی وزارت یہ ہے. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. اب جو دوسرا استعفیٰ ہے جی محترمہ تانیہ ایدروس کا، جی اس پہ آ جائیے. تانیہ ایدروس کیوں مستعفی ہیں؟ وہ کہتی ہیں یار ان کو ان کا تھوڑا سا بتا دیتے ہیں. وہ گوگل میں جاب کرتی تھیں، اچھی تنخواہ پہ تھیں، وہاں پہلے امریکہ میں تھیں، امریکہ سے ان کی ٹرانسفر ہو گئی سنگاپور میں وہ پاکستان گوگل نے جو لانچ کی پروڈکٹس پاکستان کے حوالے سے اس کی وہ لک آفٹر کر رہی تھیں. وہاں سے وہ پاکستان آئیں. وزیر اعظم عمران خان نے ان کی اپنے جلسے میں بھی خطاب میں بھی تعریف بھی کی اور فرمایا کہ اب حالات بہت اچھے ہو جائیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے جو ایک مشکل فیصلہ کیا جاب چھوڑنے کا، وزیر اعظم عمران خان نے، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تانیہ کی وہاں تنخواہ کیا ہے، لیکن اب یہ پاکستان کی خدمت کے لیے آ گئی ہیں تو یہ ان کی زندگی کے لیے ایک بڑا اچھا موڑ ثابت ہوگا. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، جناب وزیر اعظم عمران خان کے. اچھا جی، وزیر اعظم صاحب کے الفاظ تو آپ نے بتا دیے. آپ کو پتہ ہے اس کو لایا کون تھا؟ اندردی کے انداز نا سر، یہ اپنے جہانگیر ترین صاحب لائے تھے. تانیہ ایدروس کو جہانگیر ترین صاحب لائے تھے. اوکے. تو جب جہانگیر ترین صاحب نہیں رہے، وہ لندن چلے گئے، نواز شریف کی طرح وہ بھی ادھر ہی ہیں. تو اب تانیہ ایدروس کا ظاہر ہے یہاں کون والی وارث تھا، تو ایک بہانہ ملا. اور مجھے ان دونوں استعفوں کی زبانوں سے یہ لگتا ہے کہ استعفے لیے گئے ہیں اور فٹافٹ لیے گئے ہیں اور فٹافٹ منظور کیے گئے ہیں. اور تانیہ ایدروس کی کہانی بھی سن لیجئے. مبینہ طور پر پاکستان تشریف لانے سے پہلے محترمہ نے SCCP سے، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے ایک کمپنی رجسٹرڈ کروائی، اور اس کمپنی نے سب سے پہلے ڈیجیٹل پاکستان کا پہلا ٹھیکہ مبینہ طور پر، جس کی کم از کم لاگت 1 ارب روپے ہے، اس کا ان کی کمپنی کو دیا گیا. واہ واہ واہ، یعنی اپنی کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا. جی 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 یہ ہمارے وابسوخ ذرائع کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر وہ ڈیجیٹل پاکستان کا پہلا ٹھیکہ ان کی اپنی کمپنی کو دیا گیا. اور یہ رپورٹ بھی جناب عمران خان کے ٹیبل پہ پہنچ چکی ہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فرمایا کہ تشریف لے جائیے، آپ نے پاکستان کی بہت خدمت کری. ہمارے وزیر اعظم جو کہتے ہیں نا کہ کرپشن کے خلاف وہ جہاد کر رہے ہیں، تو آج ہماری وزیر اعظم سے بھی درخواست ہے اور چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال سے بھی درخواست ہے کہ ان دونوں مستعفی ہونے والوں کے کیس ذرا کھول لیں اور جو کچھ ہے سامنے لائیں، تاکہ یہ اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اپوزیشن کے بندوں کے کیس کھولے جاتے ہیں، ان کے بھی کیس کھولیں. ہاں ایسے ہی. اور اتنی بڑی اگر کرپشن اور دھوکہ دہی ہوئی ہے ملک کے ساتھ، ملک کی لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، تو اس کا دودھ اور پانی سامنے ہونا چاہیے. اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح باقی سارے لوگوں کے خلاف کرپشن کے اوپر کھل کے باتیں کی جاتی ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان کے جو ترجمان لوگوں کی کرپشن بے نقاب کرتے ہیں اس پہ بتاتے ہیں، اس حوالے سے بھی قوم کو باخبر کریں، آگاہ کریں کہ بھائی اصل کہانی یہ ہے. یہ میرے اوپر جو احسان چڑھا کے جا رہے ہیں نا کہ بھئی میں وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر WHO کی نوکری چھوڑ کے آیا اور گوگل کی نوکری چھوڑ کے آئی، بھئی ان کا اصل انہوں نے آ کے کارنامے 2 سالوں میں کیا کیے، عمران خان کے کرپشن لیس وین کو کس طرح پامال کیا، اس لیے ان کو بھیجا. بھائی حضور مجھے تو آپ کے لفظ پہ اعتراض ہے، کارنامے نہیں، کرتوت. میں تو کارنامے انورٹڈ کاماز والے کے ہیں نا. آپ تو ان کے کرتوت دیکھیں. اور اگر وزیر اعظم صاحب چپ رہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ انہوں نے اپنے بندوں کی کرپشن پہ آنکھیں بند کر لی ہیں، پردے ڈال دیے. لیکن میرا خیال ہے وہ ایسا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. چونکہ وہ شوگر مافیا کے خلاف بھی ڈٹ گئے ہیں، باقی مافیاز کے خلاف بھی ڈٹ گئے ہیں، اور یقیناً ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. جی مظہر اللہ صاحب کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اگر استعفے مانگ سکتے ہیں، استعفے لے سکتے ہیں، اور ان کے پاس رپورٹس یقیناً موجود ہیں، تو پھر وہ کارروائی سے بھی بالکل گریز نہیں کریں گے. ابھی کچھ اور معاونین کا ذکر باقی ہے. پروگرام دیکھتے رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले इस्तीफ़ों के पसे पर्दा मुहर्रिकात तलाश करने की कोशिश कर रहे थे वो नकाब हटाए जाएं, वो पर्दे सिरकाए जाएं, जिसकी वजह से ये इस्तीफ़े आए हैं। तो एक सवाल पैदा ये होता है मज़हर बरलास साहब, ये तो हम तानिया एद्रोस का ऑन द रिकॉर्ड जो ट्वीट है उसको हमने मान लिया कि उन्होंने कहा कि कैनेडियन नेशनैलिटी के ऊपर बड़ा सवाल उठाया जा रहा था, हालांकि मैं बाई बर्थ कैनेडियन नेशनल हूँ, तो ये इस वजह से मैंने रिज़ाइन कर दिया है। तो अगर उनकी इसी बात को हमने मान लिया तो बाकी जो 6 हैं मुआमिनीन खसूसी, वो भी दोहरी शहरियत की वजह से कोई इनकी फॉलोइंग करेंगे या इसी तनख्वाह पे रहेंगे? अच्छा जी, एक दो मौक़िफ़ है सामने। जो दोहरी शरीयत वाले हैं उनका भी मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि देखिए हमारी दोहरी शरीयत है लेकिन हमारी दोहरी शख्सियत नहीं है, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक क्लेम है कि जनाब हम पाकिस्तान के लिए इतना सरमाया भेजते हैं, तरसीलात ज़र जो है उसको देखिए, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना पैसा भेजें तो पाकिस्तान चल ही नहीं सकता। ये उनका मौक़िफ़ है। दूसरा काफ़ी हद तक ठीक भी है। अच्छा, इसमें एक मिसाल और भी दी है। दुनिया के बहुत से ममालिक में दोहरी शरीयत वाले हर ओहदे पे जा सकते हैं। अच्छा चले, हमारे यहाँ ये थोड़ी सी एक बीच में आई हुई है एक मुतनाज़ा बात। एक तो मेरी गुजारिश होगी कोर्ट से कि वो इस मामले को, या पार्लियामेंट से कि वो इस मामले को तय करें। बुनियादी बात देखिए जैसे इंडिया में वो एक शरीयत रख सकते हैं, दुनिया के ज़्यादा मुल्कों में लोग दोहरी शरीयत रख सकते हैं, बरतानिया में रख सकते हैं, अमेरिका में, कनाडा में। अच्छा, जो बरतानवी शहरी है दोहरी शरीयत रखने वाला, वो ये तो नहीं कि वो अपने दूसरे मुल्क में इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लड़ सकता है, बहुत से लोग लड़ते हैं। और जिन लोगों ने बरतानिया की शरीयत ली हुई है वो पाकिस्तान के हैं या बांग्लादेश के हैं या इंडिया के हैं, वो वहाँ इलेक्शन लड़ सकते हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में बने हैं ना कितने लोग, ठीक है। इसी तरह अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में है। दुरुस्त है। तो एक तो इस मामले को देखने की ज़रूरत है। अब अगर ये कहते हैं कि हम जी खिदमत कर रहे हैं मुल्क की, मसलन एक ये जुल्फ़ी बुखारी है, मैं अपने नाम ले लेता हूँ, उन्होंने इस साल, देखो उनकी काविश है, उन्होंने ये किया कि यूरोप की और इंग्लिस्तान की और अमेरिका की जो एडवाइज़री है टूरिज़म की, उसमें पाकिस्तान को शामिल करवाया। जी नहीं ज़फ़र, वो इनका जुल्फ़ी बुखारी नंबर 1 है भाई, सच्ची बात है। एक ये काम हो गया, काम है उसमें वो नंबर 1। दूसरा उसने ये काम किया कि बड़े तवील अरसे से पाकिस्तान का ये सिलसिला बंद हो चुका था कि ओवरसीज़ जो लेबर जाती है या दूसरे कारकुन जाते हैं उनका सिस्टम रुका हुआ था। तो जुल्फ़ी बुखारी ने अरब मुल्कों से भी मुज़ाकरात किए, दीगर ममालिक से भी, यूरोपियन ममालिक से भी मुज़ाकरात किए और अफरादी कुव्वत पाकिस्तान से वहाँ भेजने का बंदोबस्त किया। ठीक हो गया। अब वो कोई 6-6.5 लाख भेज भी चुके हैं, लेकिन अभी चूँकि ये कोविड-19 के बावजूद इस तरह के एग्रीमेंट करना बिलाशुबा ये एक वबा आने से ये काम रुक गया। ठीक है। तो पाकिस्तान एक तो सियासी लिहाज से बहुत आगे चला गया है। ठीक हो गया। दूसरा आप देखिए कि जिस पाकिस्तान को हमेशा दहशतगर्दी का मरकज़ समझा जाता था, पहली दफ़ा ये इस हुकूमत का क्रेडिट है। सही है कि UN की रिपोर्ट आई और पहली दफ़ा इंडिया को दहशतगर्दी का मरकज़ करार दिया गया और समझा गया कि इंडियन जो हैं वो दहशतगर्दी करवाते हैं। अभी देखिए जो ईरानी क़यादत में से कल मैं किसी का ट्वीट देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो देखिए ईरान के हवाले से तो आपने बात की, तो ईरान ने आज 14 पाकिस्तानी कैदी भी रिहा किए हैं। हाँ, वो वज़ीर-ए-आज़म की के दरख्वास्त तौर पे बिल्कुल की वज़ीर-ए-आज़म के कहने पे। बिल्कुल लेकिन मैं आपको आपकी इजाज़त से आपको थोड़ा सा फिर पीछे लेके जाऊंगा।
بات یہ ہے کہ اگر یہ قانون طے کر لیا جائے کہ دوہری شہریت سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ تو ایک اچھی بات ہے، یا تو الاؤ کر دے جیسے آپ نے سجیشن دی، کورٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ پارلیمنٹ اس کو کر لے، ارکان اسمبلی کے حوالے سے یا منسٹرز کے حوالے سے یا معاونین کے حوالے سے. اور اس میں بھی یہ بھی بحث کی جا رہی ہے کہ ابھی ان لوگوں نے خود ہی جو موقف اپنایا کہ جناب ممبر تو نہیں ہو سکتا، الیکشن تو نہیں لڑ سکتا، لیکن معاون خصوصی کے طور پر ایک کام کر سکتا ہے. اچھا میری تو اس تجویز کو کلیئر کر لیں نا، اس کام کو کلیئر کر لیں تاکہ یہ ڈیبیٹ کا حصہ ہی نہ ہو، مسئلہ ہی نہ ہو. اور بیوروکریسی کے حوالے سے بھی کلیئر کریں کہ وہ جو 22,000 لوگ جو دوہری شہریت والا یہاں ملک چلا رہے ہیں تو وہ کیسے کیا ہوگا. اچھا میری یہ تجویز ہے کہ کسی بھی سرکاری ملازم کی دوہری شہریت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. کسی بھی جج کی دوہری شہریت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کسی بھی فوجی افسر کی دوہری شہریت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، فوجیوں کے بچوں کی ہونی چاہیے یا ان کے بچوں کی بھی ہونی چاہیے؟ دیکھیے بچہ تو کوئی عہدے پہ نہیں ہوتا کسی کا. ٹھیک ہو گیا. میں بچوں پہ اس لیے بات نہیں کرتا کہ ایک بچہ جب کسی عہدے پر ہی نہیں ہے تو میں اس پہ بات نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. بیوروکریٹس کے بچے بھی جو ہے بیوروکریٹس کے بچوں پہ میں بات نہیں کروں گا. بیوروکریٹ کو خود دوہری شہریت کا مالک نہیں ہونا چاہیے. درست ہو گیا. اس کی بیوی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ بھی کر دیتے ہیں. تو اراکین پارلیمنٹ کے حوالے سے چونکہ اوورسیز پاکستانی واقعی پاکستان کی بڑی خدمت کرتے ہیں، ایک تو آپ انہیں ووٹ کا حق دیں، دوسرا جس طرح کشمیر کی پارلیمنٹ میں آپ برطانیہ سے بندہ منتخب کراتے ہیں، اوورسیز سیٹ رکھی ہے، تو آپ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں چونکہ بہت سے پاکستانی باہر ہیں ملک سے، مڈل ایسٹ میں ہیں، یورپ میں ہیں، نارتھ امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، تو آپ ان کے ووٹوں کی ریشو نکالیں اور وہاں سے آپ اراکین منتخب کریں. کوٹا بنا لینا، کوٹا بنا لیں، خواتین کا ہے یا اقلیتوں کا ہے، ووٹوں کے حساب سے ان کا کوٹا بنا لیں اور وہاں سے وہ منتخب ہو کر آئیں تاکہ شک و شکوب جو ہیں وہ بالکل نکل جائیں. اور ایک بندہ برطانیہ کا رہنے والا ہے، وہ پاکستانی پارلیمنٹ کا وہاں سے ممبر منتخب ہوا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہوگا. فائدہ کیا ہوگا کہ چونکہ وہ برطانوی شہری بھی ہوگا، برطانوی گورنمنٹ میں اس کے بڑے سارے معاملات ہوں گے، تو وہ پاکستانی حکومت کو، پاکستانی اسٹیٹ کو، پاکستان کے ملک کو کئی جگہوں پر فیسیلیٹیٹ کروا دے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو امریکہ میں بندہ ہے وہ بھی کروا دے گا. تو یہ جو بات ہے نا کہ دوہری شہریت ہے، دوہری شخصیت نہیں، ہمیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے جو دوہری شخصیت کے مالک ہیں، جن کے پاس شہریت تو پاکستان کی ہے لیکن پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں. مظہر برلاس صاحب ایک ناول کے انداز میں یا افسانے کے انداز میں، یا آپ بھی اردو کے بہت اچھے شاعر ہیں، اس انداز میں تو یہ بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے کہ میری دوہری شخصیت نہیں ہے بھائی، دوہری شہریت ہے. اس کو بھائی الیبوریٹ کون کرے گا؟ کون کہے گا کہ یہ سرکار اندر باہر سے ایک ہی جیسی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ تجویز دی ہے کہ پارلیمنٹ ایک تو ڈیسیژن دوہری شہریت اور شخصیت کی میں بات کروں، آپ کی تجویز سے مجھے اتفاق ہے کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا وہ جو آپ کے ملک میں آپ لاتے ہیں بہت سے عہدیدار، تو آپ کی جو مختلف ایجنسیاں ہیں وہ کلیئرنس دیتی ہیں، تو آپ کی ڈبل کلیئرنس ہو جائے کرے گی، آپ سول ایجنسی. لیکن پھر میں اگر جان کی امان پاؤں تو مظہر برلاس صاحب پھر مجھے پوچھنے کا حق ہے، کیونکہ مجھے اس وطن کی مٹی میں ہی دفن ہونا ہے، یہیں سے میں نے جنم لیا تھا اور یہی میرا سارا کچھ ہے. تو بھائی جان جو یہاں آ کے سیکیورٹی کے انتہائی اہم امور پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جن کا ماضی میں یہ کہنا ہے کہ پاکستان یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور اس کے بعد یہاں آ کے ہمارے معاملات کو، امور سلطنت کو دیکھتے ہیں اور ان کو بہت آگے تک ایکسیس ہوتی ہے، جہاں تک علی رضا الوی اور مظہر برلاس جن کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے ان کو نہیں ہے، اور پھر یہاں وقت گزارنے کے بعد پھر واپس چلے جائیں گے، تو ہمیں کون یقین دہانی کرائے گا کہ ہمارے خفیہ راز نہیں بتائیں گے وہ؟ مگر علی رضا الوی صاحب پاکستان کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ کریں تو پاکستان سے زیادہ غداری کرنے والے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کی شریعت ہی رکھتے تھے لیکن بک جاتے تھے. ٹھیک ہے.
اب بک تو کوئی بھی سکتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. جو کہے جی میں، یہاں لوگ مکے میں بیٹھ کے بک جاتے ہیں، مدینے میں بک جاتے ہیں بیٹھ کے، صحیح. تو ہم کسی اور زمین کی بات کیا کریں. تو جس نے بکنا ہے، صحیح. مثلا وہ پچھلے دنوں ہم نے ایک سفیروں کی بات کی تھی کچھ کی، تو جنہوں نے بکنا ہوتا ہے وہ بک جاتے ہیں، صحیح ہے. وہ کہیں پر بھی بک جاتے ہیں. وہ جس نے بکنا ہے یونیفارم پہن کے بھی بک جاتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ایک تو آپ یہ شریعت والا معاملہ جو ہے اس کو کلیئر کریں، یہ کنفیوژن ختم ہو جائے، کنفیوژن ختم ہو. اور دوسرا، آپ جو آپ کے یہاں ایجوکیشن دی جاتی ہے، آپ ایک تو سوشل ٹریننگ ہونی چاہیے، پاکستان میں وہ بالکل نہیں ہے. اور دوسرا، آپ بچپن ہی سے حب الوطنی کا جذبہ اتنا لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیں کہ وہ سوچیں بھی نہ. مثلا جو چین والے ہیں، چین والے ایک تو حب الوطنی کا جذبہ ڈالتے ہیں، دوسرا وہ پاکستان کے بارے میں نصاب میں، ان کے پرائمری کے نصاب میں شامل ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہے، سمندروں سے گہری ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، پاک چین دوستی زندہ باد. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو یہ چیزیں باقی قابل غور ہیں. جو کنفیوژن کا شکار پالیسیاں ہیں یا ایسے قوانین ہیں، ان پہ یقیناً نظر ثانی ہونی چاہیے اور انہیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے. آج قومی اسمبلی میں بھی بڑی ہنگامہ آرائی ہوئی اور بہت کچھ لے دے ہوئی. کیا ہوا آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی مختلف معاملات کے حوالے سے، اوورسیز کو کیا کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کس طرح کے قوانین ہونے چاہیے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. قومی اسمبلی میں خاصی گرما گرمی ہوئی. خواجہ آصف صاحب نے کچھ ایک بصیرت افروز خطاب فرمایا اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ ایک آن دا ریکارڈ نہیں، آف دا ریکارڈ کمیٹی بنی گئی تھی، جس میں معاملہ یہ تھا کہ مل جل کے ایک مسئلے کو حل کرنا ہے. اس معاملے کو خواہ مخواہ آن دا ریکارڈ بنایا گیا. ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ جناب ہم نے تو کچھ 2-3 معاملات کے اوپر، 2-3 بلوں کے اوپر ہمارا آپس میں ایگریمنٹ بھی ہو گیا تھا، اس پہ اتفاق بھی ہو گیا تھا، لیکن معاملہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی. خواجہ آصف نے کیا کہا، سناتے ہیں آپ کو. خواجہ آصف. وزیر خارجہ صاحب نے دینے کی کوشش کی. سیاستدان ہیں، سیاستدان اس قسم کی رنگ بازی جو ہے وہ کرتے ہیں. انہوں نے، ہم بھی کرتے ہیں، انہوں نے کل رنگ بازی میں جو پروپرائٹی کی تمام تر حدود جو ہیں، جو ایک ڈیسنٹ معاشرے میں جن کا احترام کیا جاتا ہے، وہ تمام تر جو حدود جو ہیں وہ کراس کی. اسپیکر صاحب گواہ ہیں کہ یہ مذاکرات جو تھے یہ بڑی کمیٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیے گئے اور ان کو ریکارڈ پہ آنے کی ان کی ضرورت نہیں تھی. اس میں 2 بلز کے اوپر اتفاق رائے بھی ہوا. جو 9 بندوں کی کمیٹی تھی اس میں وہ اتفاق رائے بھی ہوا. اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. نہیں، جتنا کیا، باقی جو آپ نے قوالی کی ہے وہ بہت لمبی تھی. یہ تو ایسے برسر تذکرہ ہی آپ نے کیا نا. جناب والا، یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ ہم نیب زدہ لوگ ہیں اور ہم نیب کے لا کو جو ہے وہ استعمال کر کے خدا نخواستہ کو نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواہ مخواہ قوالی کی گئی ہے. 9 بندوں کی کمیٹی تھی، بہت سارے معاملات میں متفق تھی اور جان بوجھ کے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم نیب زدہ لوگ ہیں اور کوئی ہم نیب کے معاملات کے اوپر اختلاف کا شکار ہیں اور اب کوئی بڑا تعاون چاہتے ہیں اور کوئی چیننگ چاہتے ہیں. اچھا، ایک بات تو انہوں نے خود مان لی نا کہ سیاستدان رنگ بازی کرتے ہیں. جی، یہ تو. اور پھر کہا، جب لوگوں نے دیکھا تو اس نے کہا ہم بھی کرتے ہیں. ہاں جی، تو آپ تو بہت بڑے رنگ باز ہیں. یہ وہی صاحب ہے نا جو نواز شریف کو کہتے تھے
او جی میاں صاحب لوگ بھول جائیں گے، ایک ہفتے کی بات ہے، پنامہ شنامہ چھوڑیں، ہماری قوم کا حافظہ نہیں ہے. یہ وہی صاحب ہے. دوسرا یہ وہی صاحب ہے نا جو کہا کرتے تھے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. اور یہ وہی صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ سب مذاہب برابر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اسلام کی فضیلت جو ہے اس کے بھی انکاری ہو گئے تھے. یہ وہی صاحب ہیں. اب جو حقیقت کی بات ہے، جو اندر کی بات ہے، وہ علی رضا صاحب یہ ہے کہ انہوں نے 35 پوائنٹ دیے اپوزیشن نے. ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ایک قومی معاملہ ہے، پاکستان کا معاملہ ہے. اگر اس پہ قانون سازی نہیں کی جاتی تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی. لیکن ادھر انہوں نے ایک نیا کٹا کھول دیا اپوزیشن والوں نے. انہوں نے کہا جی پہلے یہ نیب کو تو ختم کرے نا، ایف اے ٹی ایف پہ پھر ہم آپ سے تعاون کرتے ہیں. وہ جب یہ باتیں کی انہوں نے 35 پوائنٹ دیے. اور 35 پوائنٹ میں کیا تھا کہ ایک اس میں یہ پوائنٹ تھا کہ 1 ارب کی کرپشن تک کوئی ادارہ نہ پوچھ سکے. دوسرا جو ہے جی، یہ تو میرا خیال ہے انہوں نے آپ کی بات سنی 84 کیونکہ یہ آپ 2 سے شوز میں تجویز دے چکے ہیں کہ 1 ارب تک نہ پوچھا جائے. میرا خیال ہے یہ بات انہوں نے، اپوزیشن آپ کی بات سنتی نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا پوچھا جائے. میں نے یہ کہا تھا حضور، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے یہ کہا تھا 1 ارب تک کی پراپرٹی رکھیں، اس کے اوپر جو پراپرٹی ہے پاکستان کے نام کر دیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ سنتے اور طرح سے ہے نا. 1 ارب تک نہ پوچھیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں اچھا نہیں، یہ نہیں جی. اچھا چلے بات ہے کہ آپ کی جتنی بھی پراپرٹی ہے آپ 1 ارب تک رکھ لیں، اس کے اوپر آپ پاکستان کو دے دیں. اب گزارش یہ ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو نااہلی ہوتی ہے یہ آپ اس کی مدت 5 سال کر دیں. تیسرا انہوں نے کہا جی 99 سے پہلے جو کیسز ہیں اس کا پوچھا ہی نہ جائے. اسی طرح کے یہ 35 پوائنٹ تھے. یہ جب بندہ جا کے عمران خان کو ملے حکومتی کہ انہوں نے جی یہ پوائنٹس دیے تو عمران خان صاحب غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کرپٹ لوگوں کو چھوڑا جائے اور نیب کو بالکل ان کو روح رعایت نہیں ملے گی. غصے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری حکومت جاتی ہے تو جائے، کرپشن پہ سودے بازی، کرپشن پہ سمجھوتا نہیں کروں گا. ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا انہوں نے اپنے ممبران سے یہ بھی کہا کہ آپ کو تو ادھر ہی جواب دے دینا چاہیے شاہ تھا. محمود قریشی نے وہ کہتے ہیں، آج انہوں نے پھر بعد میں پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا میں نے قوالی نہیں کی، میں نے پکا راگ گایا ہے. تو پکا رہ گیا نا، فساد ہی ہے نا ان کو، اپوزیشن والوں کو ایف اے ٹی ایف کی قانون سازی پر. اگر یہ نہیں کرتے تو قوم کے سامنے کیا کہیں گے، لوگوں کے سامنے کیا کہیں گے کہ جب پاکستان کی بات آئی تو آپ بھاگ گئے قانون سازی سے، 2 منٹ ہے ہمارے پاس. اور جب اپنی بات آئی تو آپ شہباز شریف کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جوان ہے، اس کے کندھوں پہ اوپر اعتماد ہے اور اسے آگے لے کے چلنا. بھائی 2 میسج ہیں. خود کھسک رہے ہیں یا اس پہ اعتماد؟ نہیں، اس میں خود بھی کھسکنے والی بات ہے. دوسری ایک اور میسج بھی ہے نا، وہ مریم کو بھی میسج دے گئے ہیں کہ کڑیے تو نہیں ہے منڈا کرے گا قیادت. یس یس یس، یہ انہوں نے دوسرا میسج بھی دیا ہے صحیح ہے کہ نون لیگ کی طرف سے کوئی نوجوان قیادت نہیں، پیپل پارٹی کی نوجوان قیادت کرے گی. جی صحیح. جی مظہر برلا صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے اشارہ دیا ہے کہ نون لیگ کی نوجوان قیادت نہیں، یعنی مریم نواز نہیں، پیپلز پارٹی کی نوجوان قیادت جو ہے اپوزیشن کی قیادت کرے گی. آج اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.